city of motivation. ایک شخص اسٹڈی میں بزی تھا، پاس ہی اس کا بچہ کھیل رہا تھا۔ بچے نے جب شور مچانا شروع کیا تو اس نے بڑی محبت سے کہا، دیکھو بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے شور نہ کرو۔ بچہ خاموش ہو گیا اور زیادہ دیر تک خود پر قابو نہ پا سکا۔ جب بچہ پھر ادھم مچانے لگا تو باپ کو ایک ترکیب سوچی۔ اس نے میز سے پرانے اخبار کا ایک ورق اٹھایا جس پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو سامنے بٹھا کر اخبار بیچ میں رکھا اور بیٹے کو بتایا کہ یہ دنیا کا نقشہ ہے اور اس میں پاکستان ہے، یہاں سعودی عرب، یہاں امریکہ اور یہاں ہمالیہ ہے۔ بیٹا دیکھتا رہا اور جی ابو کہتا رہا۔ پھر باپ نے وہ ورق اٹھایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بچے کے حوالے کر دیا اور کہا، لو بیٹا، اسے کمرے میں لے جاؤ اور نقشے کو جوڑ کر لاؤ۔ جب بچہ چلا گیا تو باپ نے اطمینان کا سانس لیا اور دل میں کہا، 3-4 گھنٹوں کے لیے سر درد ختم ہوا۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب بچہ آدھے گھنٹے یا 45 منٹ کے بعد دوڑتا ہوا آیا اور بڑے فخر سے کہنے لگا، ابو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا۔ باپ نے جب نقشے پر نگاہ ڈالی تو ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر پایا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تم نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا؟ بیٹے نے جواب دیا، ابو یہ کام بڑا آسان تھا۔ باپ کی جستجو اور بڑھ گئی۔ بیٹے نے کہا، ابو آپ نے جب نقشے کے ٹکڑے کرنے کے لیے اسے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اس نقشے کی دوسری طرف اتنی ہی بڑی انسان کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ بس میں نے وہ تصویر جوڑ دی اور دنیا کا نقشہ اپنے آپ ٹھیک ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اور جس قسم کی بھی اصلاح چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دے۔ ہمارے گھروں کا، ہمارے دفتروں کا، ہمارے محلوں کا اور علاقوں کا اور ہمارے معاشرے کا، زندگی کے جن جن معاملات سے ہمارا تعلق ہے، وہاں کا نقشہ بگڑا ہوا ہے۔ اس نقشے کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسان کی تصویر کو ٹھیک کریں۔ یہ انسان کی تصویر در حقیقت ہماری اپنی تصویر ہے، یہ بکھری ہوئی ہے، اسے جوڑنا ضروری ہے۔ ہم اپنے ماحول کی اصلاح اور حالات کی درستگی کی کوشش کرتے ہیں تاکہ حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن ہم کامیاب نہیں ہو پاتے۔ گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تصویر بکھری ہوئی ہے۔ تصویر اس لیے بکھری ہوئی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ہمارے ارادے کمزور ہو چکے ہیں، ہماری طبیعت میں سستی اور کہلی آ گئی ہے۔ ہم آج کے کام کو کل پر ڈالتے ہیں، ہم پھر کبھی کا شکار ہیں۔ ہمارے فیصلوں میں اتنی دیر ہوتی ہے کہ بس نکل جاتی ہے، ٹرین چھوٹ جاتی ہے، فلائٹ بند ہو جاتی ہے۔ ہم اتنے ڈرپوک ہو گئے ہیں کہ قسمت کامیابی کے دروازے پر دستک دیتی ہے اور ہم اسے کھولتے تک نہیں۔ در حقیقت ہماری زندگی میں سستی اور کہلی آ گئی ہے۔ ہم نے کل پر بھروسہ کیا ہوا ہے، ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اپنے مقصد کو بھی کل طے کریں گے اور باقی سب کام بھی وقت آنے پر خود بخود ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔